صحابہ نے اس معاملے میں عقیدہ رکھا۔ آگے آئیے، اب فرشتوں کے جسمانی اوصاف کی طرف چلتے ہیں۔ فزیکل کیریکٹرسٹکس جو ان کے کتاب اور سنت میں بتائے گئے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیسے دکھتے ہیں، کیا معاملات ہیں، وہ دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد دیگر 4 حصوں میں نے تقسیم کیا اس درس کو۔ 4 چیزوں میں سے پہلا حصہ ہے جسمانی اوصاف، فزیکل کیریکٹرسٹکس فرشتوں کے تعلق سے، جس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ان کی پیدائش۔ تو ان کی پیدائش کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، اللہ رب العزت نے ان جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا تمہیں ذکر کر دیا گیا ہے، مطلب قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور آدم مٹی سے بنے۔ تو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا، یاد رکھیں۔ تو فرشتے نوری مخلوق ہے، جن ناری مخلوق ہے، آنکھ سے بنے، اور انسان خاکی مخلوق ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، خاک سے بنا ہوا ہے۔ تو وہ نور سے پیدا کیے گئے، اس وجہ سے ہم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، لائٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں بہت سارے فرشتے، بارش برسانے کے لیے کچھ خاص فرشتے ہیں، زندگی جو روح پھونکتے ہیں خاص فرشتے ہوتے ہیں، روح نکالنے کے لیے خاص فرشتے ہوتے ہیں، نام اعمال لکھنے کے لیے خاص فرشتے ہوتے ہیں، جنت کو سنبھالنے کے لیے خاص فرشتے، اور ان کے لیڈر سردار بھی ہے، جہنم کو لوگوں کو پھینکنے اور دہکانے کے لیے خاص فرشتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو کچھ مخصوص کاموں کے لیے پیدا کیا، نور سے پیدا کیا۔ اور اسی طرح یہ کب پیدا ہوئے؟ یہ انسان کی پیدائش سے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن کب اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی ہے۔ لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ پیدا ہو گئے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 29 میں اللہ نے فرمایا کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اللہ رب فرماتا، اور تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا، ایسے لوگ، ایسی نسل جو ایک کے بعد ایک آتی جائیں گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے تعلق سے خبر دی۔ تو اس سے ہی پتہ چلا یہ ہماری پیدائش، مطلب آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن کب واللہ عالم ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ یہ بات اس آیت سے طے ہوگی۔ اب یہ کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ یہ تفصیلات میں رکھ چکا ہوں کہ یہ نور سے پیدا کیے گئے۔ اور اسی طرح چونکہ وہ نور سے پیدا ہوئے، ہم ان کو ان کے حقیقی شکل میں، ریئل فزکس میں، یا ریئل اس میں ہم ان کے شیپ یا اس میں سائز میں یا فزیکلی ان کو حقیقت میں ہم دیکھ نہیں سکتے، سوائے جب اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے اور وہ انسانی شکل لے کر آتے ہیں، تو تب انہیں کوئی دیکھ سکتا ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبرائیل علیہ السلام کچھ مواقعوں پر آئے، کچھ باتیں کی، اور جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جبرائیل تھے۔ تو وہ انسانی شکل لے کر آئے تھے، ایک صحابی کی شکل میں وہ آتے تھے۔ تو ہم فرشتوں کو چونکہ وہ نور سے بنے ہیں، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت انہیں اجازت دے تو وہ شکل لیتے ہیں، اور پھر جب شکل لیتے ہیں انسانی، اس انسانی شکل میں کچھ لوگوں نے انہیں دیکھا ہے، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے۔ اور اس امت میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص ہے جس نے فرشتے کو یا فرشتوں کو حقیقت میں دیکھا ہے۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی نے بھی فرشتوں کو ان کے حقیقی شکل میں نہیں دیکھا۔ اور آپ نے خود ماں عائشہ کو فرمایا رضی اللہ عنہا کو کہ میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ ریئل شکل میں دیکھا ہے، حقیقی شکل میں دیکھا ہے۔ پہلی مرتبہ جب وہ وحی میرے پاس لے کر آئے تب دیکھا ہے، اور جب وحی لے کر آئے، جب میں نے دیکھا تو زمین سے لے کر آسمان تک سب بھر گیا تھا جبرائیل علیہ السلام سے، کچھ نہیں دکھ رہا تھا اس کے علاوہ، اتنے بڑے آپ۔ اور دوسری بار میں نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہا معراج میں دیکھا، حقیقی شکل میں۔ تو اس امت سے فرشتوں کو کسی نے حقیقی شکل میں نہیں دیکھا، سوائے جب وہ انسانی شکل میں آئے، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے حقیقت میں ایک فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یاد رکھیے، باقی کسی نے انہیں نہیں دیکھا، اس بات کو آپ یاد رکھ لیں۔ اور جو روایت میں نے آپ کو بیان کی کہ میں عائشہ کو اللہ کے رسول فرمایا میں نے جبرائیل کو جب دیکھا، تو روایت کے الفاظ اس طرح سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے تعلق حدیث میں عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ سے فرمایا میں نے انہیں 2 مرتبہ دیکھا۔ جب وہ نازل ہوئے تو وہ آپ فرماتے کہ زمین سے آسمان تک ان کا قد تھا، مطلب جو نیچے سے اوپر تک جو دیکھ سکتے تھے صرف اور صرف جبرائیل علیہ السلام ہی نظر آ رہے تھے۔ تو گویا فزیکل ان کا جس کو حیت، کیفیت جسمانی ہے، بہت بڑے ہوتے ہیں، جس میں سے جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے اتنے بڑے تھے کہ زمین سے لے کر آسمان تک۔ اور آپ سے فرماتے ہیں ان کو 600 پر تھے جبرائیل علیہ السلام کو، اور وہ پروں میں سے جب میں نے دیکھا تو ہیرے اور موتی جھڑ رہے تھے۔ تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی انسان لیکن اپنی آنکھوں سے انہیں
نہیں دیکھ سکتا. یاد رکھیں. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, مجھے اجازت ملی جب میں معراج گیا تو مجھے اجازت دی گئی کہ عرش کے جو فرشتوں نے 8 جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرشتے سے بات کرنے کی مجھے معراج میں اجازت ملی. آپ نے کیا فرما رہے ہیں, میں جب معراج گیا تو مجھے عرش کو جو فرشتے اٹھائے جن کی تعداد 8 ہے, ایک فرشتے سے مکالمہ بات کرنے کی اجازت ملی. تو آپ نے فرمایا جب میں نے اسے دیکھا تو اس فرشتے کی کان کی لو, ایئر لوب, کان کی لو سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ ایک پرندے کے اڑنے کے 700 سال کے برابر تھا. 700 ایئرس. کان سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ اس ایک فرشتے کا جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے, سبحان اللہ, کان سے لے کر کاندھے تک 700 سال اگر پرندہ اڑے تو اس کے برابر ڈسٹینس کور ہوگا جو اس کے کان سے لے کر کاندھے تک تھا. میں نے تھوڑا سا حساب کتاب کیا اس کو دنیاوی اعتبار سے. دنیا کے اندر جو پرندہ ہے, ایک چیل ہوتی ہے جس کو فیلکن پیریگرین کہا جاتا ہے, ایک چیل ہے جو دنیا کی سب سے تیز رفتار چڑیا ہے. 320 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے جو ہے اڑتی ہے. 320 کلومیٹر جو 1 گھنٹے میں سفر کر لیتی ہو, اور اگر ڈائیو مارے تو 500 زیادہ کلومیٹر کی رفتار سے نیچے آتی ہے. لیکن جب اڑتی ہے تو 320 کلومیٹر 1 گھنٹے میں سفر کرتی ہے. تو میں نے سوچا چلو اس پرندے کی رفتار سے تھوڑا سا حساب کرتے ہیں. تو اگر وہ پرندہ 320 کلومیٹر کی رفتار سے اگر 700 سال تک اڑے گا تو وہ جو ہے 196 کروڑ 22 لاکھ اور 40 ہزار کلومیٹر کا سفر طے کریں گا. مطلب 1.96 بلین کلومیٹر سے ایک رف حساب کریں تو 196 کروڑ 22 لاکھ 40 ہزار کلومیٹر کا سفر ہوگا. پھر اگر یہ تو کاندھے ایک ہوا, پھر میں نے دوسرا حساب لگایا, یہ بھی تو اتنا ہی ہوگا کاندھا جیسا انسان کا ہوتا ہے عام طور سے, اور یہ کاندھے سے بیچ میں جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے, برابر ہوتے ہیں یہ اور سر کا حصہ. تو اگر تینوں کو ملا لیا جائے تو ملٹی پلائی بائی 3 کر دیا جائے تو ہوتا ہے 588 کروڑ 67 لاکھ 20 ہزار کلومیٹر. صرف فاصلہ ہے 2 کاندھے کا. شولڈرز, ہیلتھ کلب بہت سے لوگ جاتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں شولڈرز کے مقابلے میں جسم 6 گنا اور بڑا ہوتا ہے, 6 ٹائمز اور ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. مطلب جتنا ایک انسان کا شولڈر ہوتا ہے اس کے مقابلے اس کا جسم 6 گنا اور بڑھ جاتا ہے. مطلب ہائٹ زیادہ ہوتی ہے وڈتھ کے مقابلے میں. تو صرف ایک فرشتہ جو عرش کو اٹھایا ہوا ہے, اگر 320 والا حساب اگر درست ہے تو وہ جو ہے 588 کروڑ صرف کلومیٹر کا اس کا صرف کاندھا ہے, جس جو اس کا کتنے بڑے, سبحان اللہ. اور اگر دنیا سے سورج کا اگر موازنہ کیا جائے 150 کروڑ کلومیٹر, سورج یہ اس سے بھی زیادہ ہے اتنا ڈسٹینس. اور دنیا کی سب سے اونچی عمارت 800 میٹر کی ہے, صرف 800 میٹر, 1 کلومیٹر کی بھی نہیں ہے. برج خلیفہ دبئی میں 800 میٹر. ٹھیک ہے, اب اندازہ لگے 800 میٹر کیا ہوتا ہے. یہاں سے سورج کا فاصلہ 150 جو ہے کروڑ کلومیٹر کیا ہوتا ہے, اور صرف ایک کاندھا جو ہے 588 کروڑ جو ہے کلومیٹر صرف چوڑا ہے, اور ایک فرشتے کا صرف کاندھے کا ہی سائز ہے. سبحان اللہ. تو بہت بڑے ہوتے ہیں, ان امیجنیبل سمجھو ان کی ہائٹ ہوتی ہے, مطلب ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ان کی کیفیت اور حیت کا, فزیکل سٹرکچر کا. یاد رکھیے. تو پھر آپ سے فرماتے ہیں مجھے ایک فرشتے سے بات کرنے کی اجازت ملی, اور جب میں نے اس سے بات کی تو اس کا یہ فاصلہ صرف کان سے لے کر کاندھے تک 700 سال کی ایک پرندے کی مسافت جو طے کرتا اتنا اس کا فاصلہ تھا.